کل رات کو جو ہے وہ بنو کینٹ کے اوپر بھی ایک حملہ کیا گیا ہے. یہ ایک بڑا حملہ کیا گیا ہے ان دہشت گردوں کی جانب سے. عمران خان صاحب نے جو ہے وہ کل بڑی تبدیلیاں کی ہیں. بلیک رنگ کا کاٹا لگ گیا مشعل یوسفزئی کے اوپر. کون سچا ثابت ہوا؟ سلمان اکرم راجہ بھی نہیں, عمران خان صاحب بھی نہیں, بیرسٹر سیف بھی نہیں. سچا ثابت ہوا عظمہ بخاری صاحب. بشرا بی بی نے کہا کہ آپ اب ہماری پٹیشن سے الگ ہو جائیں, ہمیں سیاسی وکیل کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ایک پروفیشنل وکیل کی ضرورت ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ناظرین, پچھلے 12 گھنٹے میں جو خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں اس پہ تفصیل سے بیٹھ کے بات کریں گے. کل رات کو جو ہے وہ بنو کینٹ کے اوپر بھی ایک حملہ کیا گیا ہے اور جس میں 9 شہری شہید اور 16 جو ہے وہ افراد زخمی ہوئے ہیں. لیکن سیکیورٹی فورسز کی کارروائی کی بدولت بتایا جاتا ہے کہ تمام جو دہشت گرد تھے ان کو جو ہے وہ قابو کر لیا گیا, مار دیا گیا انہیں, اور یہ ایک بڑا حملہ کیا گیا ہے ان دہشت گردوں کی جانب سے. بہرحال اس کے حوالے سے بات کریں گے. اور بھی بڑی اہم کچھ خبریں جو ہے وہ سامنے آئی ہیں, خاص طور پہ جیل سے, اڈیالہ جیل سے جو ہے وہ کل عمران خان صاحب سے ان کے مختلف وکلاء کی, ان کی بہنوں کی جو ہے وہ ملاقاتیں ہوئی ہیں. اس کے بعد بہت سی ڈیٹیلز جو ہیں وہ ڈیولپ ہوتی رہیں. کل رات تک تفصیلات جو ہیں وہ آتی رہیں اور اندر سے جو خبریں ہیں کچھ وہ آتی رہیں, اس کے بارے میں بھی بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے, بیل آئیکن پیش کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اچھا جی, ایک تو کل جو بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ ہوئی ہے, سب سے پہلے ذرا کرکٹ کے بارے میں بات کر لیں. بھارت نے آسٹریلیا کو شکست دے دی اور چیمپئنز ٹرافی کے فائنل تک جو ہے وہ پہنچ گیا. اور اس کا مطلب ہے کہ اب فائنل میچ جو ہے چیمپئنز ٹرافی کا, جس کی ہوسٹنگ پاکستان کر رہا ہے, اس کا فائنل پاکستان میں نہیں ہوگا اور یہ دبئی کے اندر کھیلا جائے گا. اور دوسری ٹیم کون سی ہوگی, یہ سیمی فائنل جو ہے وہ آج کھیلا جائے گا جنوبی افریقہ اور نیوزی لینڈ کی ٹیموں کے درمیان. تو پھر پتہ لگے گا کہ جناب کون سی ٹیم جو ہے وہ بھارت کا سامنا کرے گی. لیکن میچ کے حوالے سے تھوڑی سی ذرا میں بات کرنا چاہوں گا. آسٹریلیا نے ٹاس جیت کر جو ہے وہ پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا. آسٹریلیا جو ہے وہ پورے 50 اوور بھی نہیں کھیل سکا, 264 رنز انہوں نے سکور کیے, جس میں ٹریوس ہیڈ جو ہے 39 رنز انہوں نے سکور کیے. اسٹیون اسمتھ کپتان 73 رنز انہوں نے سکور کیے. اسٹیون اسمتھ جو ہے وہ ایک بڑی آرڈنری بال کے اوپر, مطلب فل ٹاس کے اوپر جو ہے وہ بولڈ ہو گئے. عام طور پہ کرکٹر اگر فل ٹاس کے اوپر بولڈ ہو جائے نا تو پورا ڈریسنگ روم اس کا مذاق اڑاتا ہے. لیکن اگر کپتان ایسی بال پہ بولڈ ہو جائے تو میرے خیال میں کسی کی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ آگے سے کچھ بول سکے. ایلیکس کیری نے 61 رنز جو ہیں وہ سکور کیے. اگر انڈین بالنگ لائن اپ کی اگر ہم بات کریں تو پانڈیا نے 1 وکٹ حاصل کی, شمی نے 3 وکٹیں حاصل کی, ورن چکرویدی 2 وکٹیں انہوں نے حاصل کی. انہوں نے پچھلے میچ میں 5 وکٹیں حاصل کی تھیں. کلدیپ یادو انہوں نے کوئی وکٹ حاصل نہیں کی. اکثر پٹیل 1 وکٹ اور رویندر جڈیجا انہوں نے 2 وکٹیں حاصل کی. لیکن میں ایک مومنٹ آیا بیچ میں جو کہ اس وقت سوشل میڈیا پہ بڑا ڈسکس ہو رہا ہے, وہ مومنٹ یہ تھا کہ جب انڈیا کی بالنگ چل رہی تھی تو ان کے جو بالر ہیں کلدیپ یادو, یہ بال کرانے کے بعد جو ہے وہ آسٹریلین بیٹسمین نے شاٹ کھیلی. کوہلی نے جا کے جو ہے اسے فیلڈ کیا, کوہلی نے بال پھینکی بالر مطلب نان اسٹرائکر اینڈ کی طرف, تو وہاں پہ کلدیپ یادو جو ہے وہ کھڑے ہوئے تھے. انہوں نے بال کو پکڑنے کے بجائے بال بڑی تیزی سے کوہلی نے جو ہے وہ پھینکی تھی وکٹ کی طرف رن آؤٹ کرنے کے لیے, لیکن کلدیپ نے جو ہے اس کو چھوڑ دیا, بال کو جانے دیا. پیچھے بیک اپ کے لیے جو ہے وہ کپتان روہت شرما وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے. اب جب انہوں نے یہ مس کیا اور بال جو ہے وہ ادھر گئی تو آپ سمجھ لیجئے کہ مطلب کوہلی ادھر, بالر یہاں پہ اور روہت شرما یہاں پہ, یہ اسٹریٹ لائن کے اندر بال جو ہے وہ پھینکی گئی. جب اس نے بال نہیں پکڑی کلدیپ نے, یہاں سے وراٹ کوہلی نے گالیاں دینا شروع کی, یہاں سے روہت شرما نے گالیاں دینا شروع کی. ٹھیک ہے, مطلب ٹیم کے دونوں جو سینئر پلیئر تھے انہوں نے کلدیپ یادو کی ایسی کی تیسی پھیر کے رکھ دی اس نے. اچھا, اس پہ سوشل میڈیا پہ ظاہر بات ہے بڑا جھوٹ بھی چلتا ہے, اور اس میں کچھ لوگوں نے امپریشن دیا کہ شاید کوہلی اور روہت شرما ایک دوسرے کو کچھ بول رہے ہیں. وہ ایکچولی ایک دوسرے کو نہیں بول رہے تھے, وہ دونوں مل کے کلدیپ یادو کا بیڑا غرق کر رہے تھے. وہ اس کو کہہ رہے تھے کہ تو نے بال کیوں نہیں پکڑی, تجھے بال پکڑنی چاہیے تھی, تو نے بال چھوڑی کیوں. جبکہ پیچھے بیک اپ جو ہے وہ عام طور پہ, میں آپ کو ویسے میں بتا دیتا ہوں کہ بالر جو ہے نا عام طور پہ کبھی بہت تیز اگر تھرو آ رہی ہوتا ہے نا تو ہاتھ جان کے بھی ہٹا لیتے ہیں کہ ہمارا ہاتھ نہ زخمی ہو جائے. اگر ہمارا ہاتھ زخمی ہو گیا کسی کے, جس طرح شامی کا میرے خیال میں ہاتھ زخمی ہوا تھا, تو ہاتھ اگر زخمی ہو گیا تو بالنگ کس طرح کرانی ہے. تو عام طور پہ جو ہے وہ ذرا اس کو اوائڈ بھی کبھی کبھار کر جاتے ہیں. تو بہرحال ان دونوں نے جو ہے وہ بڑا دھاڑ کے, مطلب اتنی زور سے انہوں نے بولا کہ ایون اسٹیڈیم تک کے اندر جو پاس اسٹینڈ میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کو تک گالیوں کی آوازیں, اور کوہلی تو مشہور ہے گالیاں دینے کے حوالے سے. لیکن اس ساری چیز کے اندر میں نے ایک چیز نوٹ کی, جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. مجھے جو 2 سینئر کھلاڑیوں کا جو جوش تھا نا, مجھے ایک جوڑی یاد آ گئی. پاکستان کے 2 سینئر جب مل کے جو ہے وہ پاکستان کو اس طرح کھڑا کرتے تھے,
اور یہی پیشن, یہی سب کچھ ہوتا تھا, اور جونیئرس کو اس طرح ساتھ لے کے چلتے تھے. اور وہ جوڑی تھی عمران خان اور جاوید میاں کی, کہ وہ دونوں جو تھے اس کو اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ دونوں یہ جے اور ویرو کی جو جوڑی بنتی ہے, یہ ان کی بھی کچھ اسی طرح ہی تھی کہ پہلے جاوید میاں کپتان ہوتے تھے, پھر عمران خان کپتان بن گئے, لیکن پھر بھی دونوں نے مل کے ٹیم کو جو ہے وہ اٹھایا. ادھر بھی جو ہے پہلے وراٹ کوہلی کپتان ہوا کرتے تھے, روہت شرما کو بعد میں بنایا گیا, لیکن دونوں نے پھر بھی ٹیم کو اٹھایا. اور آج مطلب یہ صورتحال ہے, دونوں کا بڑا بیڈ پیچ گزر رہا تھا آسٹریلیا کے اندر جب دونوں کھیل رہے تھے, بڑا ہی بیڈ پیچ گزر رہا تھا, لیکن آج اگر انڈیا پہنچی ہوئی ہے فائنل کے اندر تو اس میں دونوں کی کنٹریبیوشن. کوہلی نے پھر مطلب جو ہے وہ سکور کیا, 84 رن انہوں نے کیے, بلکہ لوگ تو ڈسہارٹ ہو گئے اس بات پہ کہ انہوں نے سینچری کیوں نہیں سکور کی. پاکستان کے خلاف انہوں نے سینچری سکور کی, تو انوشکا بھی جو ہے وہ اسٹیڈیم کے اندر ہی موجود تھی. اور آج اگر میرے خیال میں اگر انڈیا فائنل میں پہنچے تو اس میں وراٹ کوہلی کی مطلب فارم میں واپس آنا یہ بہت کاؤنٹ کرتا ہے. روہت شرما کا پھر بھی ابھی ایک بیڈ پیچ چل رہا ہے, لیکن بٹ اسٹل آپ سینئرز کی ذرا آپ مطلب وہ ذمہ داری دیکھیے. اب یہی چیز ناؤ پک دس اپ اور اس کو ذرا پاکستانی ٹیم کے اوپر لے کر آئیں. ساڈے جڑے 2 سینئر رکھے سی ڈراپ کرتے ہیں, ہم نے اپنی T20 ٹیم سے بابر اور رضوان کو ڈراپ کر دیا, تاڑی لوڑ نہیں ہے, بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. تو دس از ہاؤ اٹ گوز. اور مطلب ایسا نہیں ہے کہ ماشاء اللہ ساڈے سینئر بھی بڑے, انہوں نے کو بڑا کو چند چاڑے ہیں جنہوں کہتے ہیں نا, انہوں نے جو پرفارمنس دی ہے ان کا یہی بنتا تھا. لیکن فکر نہ کریں, یہ پاکستان ہے, ہم لوگ واپس لے آئیں گے آپ کو انشاءاللہ. یہ میں آپ کو ابھی سے پریڈکٹ کر کے بتا رہا ہوں, آج میری بات یاد رکھیے گا کہ آپ دیکھیے گا کہ بابر اور رضوان جو ہے یہ T20 ٹیم میں واپس آئیں گے, آپ دیکھیے گا. تو ڈزنٹ میٹر. لیکن یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز تھی جو کل میں نے رات کو میچ کے اندر دیکھی. اب دیکھیں فائنل جو ہے وہ تو پاکستان سے اب چلا گیا ہے. پہلے ہم سمجھ رہے تھے سارے کو ٹرافی نہیں آنی, چلو فائنل ہی آ جائے, فائنل بھی نہیں آ رہا سارے کو, مطلب فائنل بھی جو ہے وہ ادھر ہی کھیلا جائے گا. لیٹس سی واٹ ہیپنس. آ جائیں جی, اب ذرا ڈسکس کرتے ہیں. اب عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی ذرا ڈیٹیل سے جو ہے وہ بات کرتے ہیں. تو جناب عمران خان صاحب نے جو ہے وہ کل بڑی تبدیلیاں کی ہیں. ایک جو بڑی تبدیلی ہوئی ہے وہ بشرا بی بی کے حوالے سے ہوئی ہے. مشال یوسفزئی صاحبہ کاٹا, بلیک رنگ کا کاٹا لگ گیا مشال یوسفزئی کے اوپر. مشال یوسفزئی کا جہاز جو ہے نا وہ ٹیٹینک کی طرح ڈوبتا ہی جا رہا ہے. پہلے وہ NGO ایسی بالکل ہی نیچے چلا گیا. پہلے ان کو جو ہے وہ کابینہ سے ان کو وہ جو KP گورنمنٹ میں عہدہ ملا ہوا تھا, پہلے وہ لے لیا گیا ان سے. اس کے بعد جو ہے انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں فرق پڑتا, میں بشرا بی بی کی ترجمان ہوں, میں اسی میں خوش ہوں. لیکن اب وہ ترجمانی بھی جو ہے وہ ان سے لے لی گئی ہے. اچھا, مشال یوسفزئی نے بھی جو ہے نا وہ چک کے کام رکھا ہوا تھا, ادنا پھڈا ادنا پھڈا, علیمہ خان صاحبہ سے پھڈا, اس کے بعد وہ بشرا بی بی کی بہن مریم وٹو ان سے پھڈا. مطلب وہ جنہوں کہتے ہیں نا وہ سائیں نہیں لیندی سی, وہ سائیں نہیں لیندی سی, کہہ دی بھائی پیچھے ہو جاؤ, میں مشال یوسفزئی ہاں. تو وہ ختم ہوگی کہانی. اور ہوتا ہے PTI میں جو ہے وہ زیادہ دیر آپ کو برداشت نہیں کیا جاتا. ایک پوری لمبی لائن ہے, آپ پوری لسٹ ہے لوگوں کی جو در بدر ہوتے گئے, ڈزنٹ میٹر. خیر, تو مشال یوسفزئی صاحبہ کے ساتھ بھی جو ہے وہی ہوا ہے. البتہ یہ بتایا گیا کہ جناب اب 4 مختلف ترجمان جو ہے انہوں نے بنا دیے ہیں, نعیم پنچوتا, مبشر مقصود اوان, خالد یوسف چودھری اور رائے سلمان. لیکن اس کے اوپر بھی ڈاؤٹس ہیں. ویسے نعیم پنچوتا صاحب رات کو میرے شو میں آئے ہوئے تھے تو میں نے ان کو مبارکباد دے دی تھی اس کے اوپر کہ جی تمہیں مبارک ہو, تسی بشرا بی بی کے ترجمان بن گئے ہو. انہوں نے مبارکباد لے لی تھی. وہ اگر اس کو کنٹیسٹ کرتے نا, اگر وہ کہتے نہیں مجھے نہ مبارکباد دیں, تو میں پھر شاید سمجھ جاتا کہ نہیں ایسا نہیں. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اوپر مریم ریاض وٹو صاحبہ نے جو ایکچولی ایک ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا بشرا عمران خان نے کسی کو بھی اپنا فوکل پرسن مقرر نہیں کیا ہے. وہاں جو 4 وکیل موجود تھے ان سے کہا کہ آپ جیسے پہلے آپ لوگ میڈیا میں بات کرتے ہیں کرتے رہیں, اگر خان صاحب کو لگا کہ مجھے کسی فوکل پرسن کی ضرورت ہے تو خان صاحب ڈیسائیڈ کر لیں گے. ان کی بہن یہ کہہ رہی ہے کہ فوکل پرسن کسی کو نہیں بنایا گیا. لیکن جس طرح میں بتا رہا ہوں کہ نعیم پنچوتا صاحب کو انج کر کے میں مبارکباد دی تھی, تو انج کر کے انہوں نے میرے کو لے لی. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مینوں اج تو ترجمان کو, مینوں اج تو بشرا بی بی کا ترجمان کو. اچھا جی, اس کے علاوہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے جناب انہوں نے جو ہے وہ اپنے ہی KP گورنمنٹ کے جو ترجمان ہیں ان کو اڑا کے رکھ دیا. اب وہ معاملہ کیا ہے, یہ آپس ہی لڑتے رہتے ہیں, میرے سمجھ سے باہر ہے. یہ گورنمنٹ سے زیادہ لڑتے ہیں یا آپس میں زیادہ لڑتے ہیں, مجھے تو یہ نہیں سمجھ آتی ان کی. تو ادھر کہانی سنیں. انہوں نے کہا جی عمران خان کی صحت کے حوالے سے افواہیں پھیلائی گئیں, معمول کا چیک اپ ہوا اور وہ بالکل ٹھیک ہے, ان کی صحت کے حوالے سے کوئی شکایت نہیں ہے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. میرے خیال میں یہ ایک اچھی نیوز انہوں نے دی ہے.
انہوں نے کہا خان صاحب کو سحری نہ دینے اور عبادت سے روکنے کی باتوں میں بھی صداقت نہیں ہے. بیرسٹر سیف نے جو غیر ذمہ دارانہ بیان دیا, اس حوالے سے شیخ وقاص اکمل کو کہا کہ وہ ان سے پوچھیں کہ یہ بیان دینے کی ضرورت کیوں پیش آئی. ان کا جواب آئے گا تو پھر آگے دیکھیں گے. چلو, تو بیرسٹر سیف کا بھی انہوں نے پتہ کاٹ دیا کہ بھائی تسی بھی جھوٹ بولے ہے, ایسا کوئی چکر ہی نہیں ہے. اور ابھی میں پچھلے ویلاگ کے اندر میں آپ سے یہ بات کر کے ہٹا تھا کہ بھائی یہاں سے ایک بندہ کچھ بولتا ہے, وہاں سے ایک بندہ کچھ بولتا ہے, ٹھیک ہے. یہ اسی طرح عجیب گھڑمس مچا ہوا ہے, عجیب گھڑمس. تو یعنی اب یہ اس کے اندر سچا کون ثابت ہوا, کون سچا ثابت ہوا؟ سلمان اکرم راجہ بھی نہیں, عمران خان صاحب بھی نہیں, ظاہری بات ہے, اور کسی صورت بھی جو ہے بیرسٹر سیف بھی نہیں. سچا ثابت ہوا عظمہ بخاری صاحبہ. عظمہ بخاری صاحبہ نے اس بات کا جواب دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ ایسا کوئی چکر ہی نہیں ہے, وہ تو یہ بھی کھا رہے ہیں, وہ بھی کھا رہے ہیں, سب کچھ کھا رہے ہیں, فرسٹ کلاس کھا رہے ہیں, اور وہ تو دوپہر کو 12 بجے اٹھتے ہیں. وہ خیر وہ تو باتیں مجھے نہیں پتہ, لیکن انہوں نے کہا کوئی ایسا چکر نہیں ہے, روٹی شوٹی جو ہے وہ سارا فرسٹ کلاس ان کو مل رہی ہے. تو وہ کیوں کرتے ہیں اس طرح کی باتیں؟ اچھا, یہ اس قسم کی حرکتیں جو ہے نا وہ لونڈے لپاڑے یوٹیوب پر کرے نا, ان میں نے سمجھ آتی ہے بھائی, انہوں نے ڈالر لگے نے نال, انہوں نے بیٹھ کے جھوٹ بولنا ہے, انہوں نے کبھی خان صاحب کو رہا کروا دینا ہے, کبھی خان صاحب کے پیروں کے اندر جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو بٹھا دینا ہے, کبھی وہ کہتے ہیں کہ جناب ایتھے تے لٹ پئی ہے. ایک بڑا ریسنٹ جو میں نے ایک فنومنا ہے, عمران خان جب چاہے باہر رہ سکتا ہے, جب چاہے باہر رہ سکتا ہے. یہ بھی میں نے ایک ریسنٹ میں نے دیکھا ہے, وہ بھی ان کے تواتر سے, خاص طور پہ جڑے باہر بیٹھے ہیں نا, وہ اکثر یہ باتیں کرتے ہیں جب چاہے عمران خان باہر آ سکتا ہے. اچھا, انہوں نے چابی اپنی جیب میں رکھی ہے, وہ کہہ رہے ہیں میں نہیں جی آنا, میں آنا ہی نہیں ہے وہ. اور یہ کیوں ہے؟ یو نو وائی دس ہیپنس. بیسکلی ہوتا کیا ہے, یہ جو سارے جو کر رہے ہیں نا, یہ بیرسٹر سیف نے بھی جو کچھ کہا, آج سے چند دن پہلے ایک اور ان کے جو مہر شرافت, انہوں نے ایک اور درد بھری کہانی سنا دی تھی. بعد میں اس پہ بھی علیمہ خان صاحبہ نے گرم پانی اینج کر کے پاتا سی بھاپ والا, وہ بھی اڑ گیا تھا. یہ کیوں کرتے ہیں؟ ایکچولی ہر کوئی نا کوشش کرتا ہے کہ لو جی بھاجی جیڑی سٹوری تانوں میں سنانا نا کہ عمران خان کیڈا بڑا ہیرو ہے, وہ مجھ سے بہتر کوئی سنا ہی نہیں سکتا. آپ کو پتہ ہے یہ بڑی انٹرسٹنگ آپ کو کہانی سناتا ہوں. آپ لوگ میں سے کبھی اگر کوئی جائے نا جھیل سیف الملوک, اگر آپ گئے ہوں کبھی ناران کے ساتھ جو جھیل سیف الملوک ہے, تو وہاں پہ نا بندے گھوم رہے ہوتے ہیں, انہوں نے ایڈی بڑی شال اپنے اوپر اڑی ہوتی ہے, وہ گھوم رہے ہوتے ہیں, وہ کہانی سناتے ہیں, وہ جھیل سیف الملوک کی کہانی سناتے ہیں کہ یہ سیف الملوک کی جھیل بنی کس طرح تھی. اس میں سے کوئی اپنی طرف سے 3 پریاں لے آتا ہے, کوئی 6 پریاں لے آتا ہے, جنہیں آج جڑا ہوتا موڈ ہوئے. تو کبھی وہ 6 پریاں آ جاتی ہیں, کبھی 2 شہزادیاں آ جاتی ہیں, ایک آدھا شہزادہ کبھی آ جاتا ہے, کسی کے پاس 2 گھوڑے ہوتے ہیں وہ بیچ میں ڈال دیتا ہے, کوئی اونٹوں کے اوپر آ جاتا ہے. اور وہ جتنے بندوں کے پاس جتنے وہ گھوم رہے ہوتے ہیں نا, آپ ان کے پاس جتنے لوگوں کے پاس جائیں گے اس کا اپنا ورژن ہوگا وہاں پہ اس کا, اور وہ کہے گا اے بھائی جان جھیل سیف الملوک نا اس طرح بنی ہے. اور پھر وہ آپ کو یہ بھی بتائے گا کہ جناب رات کو جو ہے یہاں پہ جن بھی آتے ہیں, تو جن کے بچے بھی یہاں پہ کھیلتے ہیں, اور پریاں بھی کبھی کبھی آ جاتی ہے. جب پورا چاند گرہن ہوتا ہے تو پریاں بھی آ جاتی ہیں, اور وہ آپ کو پانی کے اوپر تیرتی ہوئی نظر آئیں گی. مطلب جس کے منہ میں جو آ رہا ہے وہ کہانی میں. اور اینڈ میں جب وہ پوری کہانی سنا کہتے ہیں کٹو میرے 500 روپے. وہ اینڈ میں جو ہے نا وہ کہتا ہے بھائی جی میں نے آپ کا جو ہے وہ بیسکلی کیا ہوتا ہے, بندر کا تماشا ہوتا ہے نا, ڈیگ بندر کا تماشا چل رہا ہوتا ہے, تو آپ نے اینڈ میں اس کو پیسے دینے ہوتے ہیں. یہاں پہ بھی مجھے کبھی کبھار نا یہ لگتا ہے یہ خان صاحب کے حوالے سے نا ہر بندہ اپنی اپنی ایک دکان کھول کے بیٹھا ہوا ہے, ہر بندہ اپنا سودا بیچی جا رہا ہے. ایک بندہ کہتا ہے وہ ان کی بہت طبیعت خراب ہو گئی ہے, ان کے بعد ڈاکٹر بھی نہیں آ رہے, ان کے کھانے میں زہر ملا دیا. مطلب یہ بھی ہوتا ہے, کھانے میں زہر ملا دیا گیا. اس کے بعد ان کا اپنا ڈاکٹر آتا ہے, کہتا ہے جھوٹ, ایسا کوئی چکر ہی نہیں. پھر ایک اور آتا ہے, وہ کہتا ہے بھائی جان پانی بند کر دیا گیا ہے, پانی نہیں آ رہا, پانی وہ کھولتے ہیں اس میں سے جو ہے کیچڑ نکل رہا ہے. 2 دن کے بعد علیمہ خان کہتے ہیں جھوٹ, ایسا بھی کوئی چکر نہیں ہے. پھر ایک اور آتا ہے, وہ مجھے یاد ہے جب الیکشن ہوا تھا, اس میں کیا کہانی سنائی تھی, وہ الیکشن ہو گئے ہیں اور جناب 6 جھنڈے والی گاڑیاں جو ہیں وہ اڈیالہ جیل کے اندر جاتے ہوئے دکھائی گئی ہیں, اور وہ خان صاحب کے پیری پڑ گئے ہیں کہ ہم دسو کی کرنا ہے, آپ کو کس طرح ہم نے لے کر آنا ہے. اور مجھے اس وقت بھی یاد ہے کہ لونڈے لپاڑے جو ہے نا ڈیٹیں دے رہے تھے, آپ یقین کریں ڈیٹے دے رہے تھے. ڈی چوک کے اوپر جو ہے وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی حلف برداری کی تقریب ہوگی, الٹ گئے تخت, ختم ہو گیا سب کچھ. 1.5 سال ہو گیا ہلے بھی اڈیالہ جیل بیٹھے نا. آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو ٹیل یو کہ پلیز ایسے لوگوں سے بچیں. یہ آپ کا بیڑا غرق کر رہے ہیں, یہ آپ کے ایموشنز کے ساتھ کھیل رہے ہیں, صرف اپنے اس 500 روپے کی خاطر. وہ کہانی سنانے والے جو ناران کی جھیل کے باہر کھڑے ہوتے ہیں نا, یہ بیسکلی صرف وہی اپنا 500 کمانے کی خاطر ہی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں, اور آپ کو اس قسم کی پٹیاں پڑھاتے ہیں بیٹھ کے. ڈو ناٹ فالو دیم, ڈو ناٹ فالو دیم. وہ آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں. اس کے علاوہ
فیصل چودھری صاحب کے حوالے سے جناب ان کے حوالے سے بھی خبر یہ آئی ہے، وہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا ہے جی فیصل چودھری کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ تمام پٹیشنز چودھری ظہیر عباس کے حوالے کر دیں، اور انہوں نے کہا ہے جی کچھ لوگوں نے وکالت کے ذریعے اپنا سیاسی قد بڑھانے کی کوشش کی، یہ اچھی بات نہیں ہے، جو وکیل ہے اس کو وکالت کرنی چاہیے، جس کو خان صاحب کوئی سیاسی عہدہ دیں گے، کوئی ذمہ داری دیں گے، اس کو سیاست کرنی چاہیے۔ نیاز اللہ نیازی کو خان صاحب کا ترجمان مقرر کر دیا گیا ہے، اب اڈیالہ کے باہر وہ بات کیا کریں گے، جو بھی کوئی خصوصی ہدایت ہوگی وہ نیاز اللہ نیازی صاحب کے ذریعے آپ تک پہنچے گی۔ بشرا بی بی نے اپنے 4 فوکل پرسنز جو ہیں مقرر کیے ہیں۔ تو سلمان اکرم راجہ صاحب نے یہ کہا، ایک اور جگہ بھی انہوں نے گفتگو کی کہ انہوں نے کہا فارم 47 پر شیخ آف دا مروت کے بیان پر تبصرہ نہیں کروں گا۔ یہ وہی بیان ہے جو انہوں نے ہمارے پوڈ کاسٹ میں دیا تھا، تو اس کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کروں گا۔ سب کو پتا ہے کہ فارم 47 پر کون جیتا، شیخ آف دا مروت کی پارٹی ممبرشپ کا فیصلہ عمران خان ہی کریں گے۔ یہ دور جھوٹے بیانیے کا نہیں ہے، جبر کا موسم ہے، اس کے خلاف لڑتے رہیں گے۔ 26 نومبر کے حوالے سے ہمارے پاس بہت مواد موجود ہے۔ جھوٹ فریب و مکر کی حکومت میں پرویز خٹک جیسے لوگ ہی مشیر بنیں گے۔ اچھا یہ بڑی انٹرسٹنگ، ایک تو میں یہ چیز اس میں آگے نا، بلکہ انہوں نے کہا کہ جی یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اب پروفیشنل وکیلوں کو جو ہے، یہ ایکچولی ایکسپریس نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ اڈیالہ جیل میں ملاقات کے آغاز پہ بشرا بی بی نے فیصل چودھری کو کہا کہ آپ اب ہماری پٹیشن سے الگ ہو جائیں، ہمیں سیاسی وکیل کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ایک پروفیشنل وکیل کی ضرورت ہے۔ اچھا اب یہ اس کے اندر بھی بیسیکلی یو ٹرن ہے، مطلب آپ دیکھیں نا، پہلے شیخ آف دا مروت ان کے جو ہے وہ بھی کیسز ہینڈل کرتے تو فارغ، فیصل چودھری کرتے تھے اب وہ بھی فارغ، ٹھیک ہے۔ اب ایک اور، لیکن یہ جو پروفیشنل وکیل والی کہانی جو اب آ رہی ہے نا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ان کو نا ایکچولی تھورو جو ہے یہ اپنا کیس اب عدالت میں لڑنا چاہتے ہیں، یہ بیسکلی اب سیاسی رخ کی طرف نہیں آ رہے۔ ورنہ یقین کریں کہ میں خود بڑی دفعہ یہ بات کہتا تھا، اگر آپ کو میرے پرانے ویلاگز اگر آپ دیکھیں نا، جب ان کے توشہ خانہ کے کیسز چل رہے تھے، دوران نکاح کیس چل رہے تھے، تو میں اس وقت کہتا تھا کہ یار آپ کو پروفیشنل وکیلوں کی ضرورت ہے، آپ کو شعبدہ بازوں کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے جو بیٹھ کے تماشا کریں، آپ کو ایسے لوگ چاہیے جو پراپر وکیل ہوں۔ اب جا کے ان کو عقل آئی ہے کہ نہیں یار ہمیں واقعی وکیل، اصل وکیلوں کی ضرورت ہے۔ تو چلیں ٹھیک ہے، آئی ہوپ دیر کیس گیٹس بیٹر۔ لیکن بڑی انٹرسٹنگ بات انہوں نے کہا، سلمان اکرم راجہ نے، جھوٹ فریب و مکر کی حکومت میں پرویز خٹک جیسے لوگ ہی مشیر بنیں گے۔ میں نے ایکچولی کل رات کو یہ سوال جو ہے میں نے نعیم پنچوتا صاحب سے بھی کیا تھا، میں کہ سارے تسی بہ کے پرویز خٹک کو بڑی گالاں کاٹ رہے ہو، پرویز خٹک ایسا، پرویز خٹک ویسا، پرویز خٹک کو وزارت دے دی۔ میں نے کہا آپ کو تو کریڈٹ لینا چاہیے، آپ کو تو کہنا چاہیے ساڑی اکیڈمی کا بچہ ہے، ساڑی اکیڈمی کا بچہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کرکٹ کے اندر اگر کوئی نیا لڑکا چوز ہو جائے نا، جس دن اگر وہ پہلی دفعہ چوز ہو جائے کسی ٹیم میں، ایک حسن بچہ کل چوز ہوا، وہ ادھر لاہور کی ایک اکیڈمی کا، میں اس اکیڈمی میں نیٹ وغیرہ بھی کرتا رہا ہوں، تو وہاں پہ بڑا جشن منایا گیا اس بچے کے ساتھ کہ جی دیکھیں یہ ساڑا بچہ ہے، یہ ہمارا بچہ ہے جو چوز ہوا ہے۔ تو آپ کو تو فخر کرنا چاہیے کہ پرویز خٹک جو ہے آپ کہتے ہیں ساڑا بچہ ہے، اس کو وزیر اعلیٰ ہم نے بنایا، اس کو وزیر دفاع ہم نے بنایا، اس کی انہی خصوصیات سے تو ہم اتنے امپریس تھے۔ تو دیکھیں ساڈا بچہ جڑا ہے نا وہ اج شہباز شریف کی کابینہ بھی شامل ہو گیا، لیکن اب ظاہری بات ہے یہ پالیٹکس ہے، یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ ان کی تعریف کریں، تو ہو نہیں سکتا۔ اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور جو جیو کے اوپر ٹکرز چلے کہ جی پارٹی قیادت کے ایکٹیو نہ ہونے پر بشرا بی بی، بیرسٹر گوہر اور سلمان اکرم راجہ پر برہم ہوئی ہے۔ عمران خان نے بھی بشرا بی بی کے موقف کی حمایت کی ہے کہ جناب کچھ نہیں ہو رہا، کچھ نہیں ہو رہا، کچھ کرو، کچھ کرو، کچھ کرو، کچھ کرو۔ تو میں تو آپ کو پہلے ہی کہہ چکا ہوں، اب ان جو ویسے بھی رمضان آ گیا، اب رمضان میں کیا کریں؟ ساڈے کو تو 4 گھنٹے کی بھوک ہڑتال نہیں برداشت ہوتی بھائی۔ یاد ہے وہ قومی اسمبلی کے باہر وہ ایک مزاحیہ قسم کی سرکس نما بھوک ہڑتال جو کی تھی، اور میں اس وقت ان کا مذاق اڑاتا تھا، تو بڑی ان کو تب چڑھتی تھی کہ جی ویکھو ساڈے تے کرٹیسائز کرتے، تو میں کہتا تھا کیا ٹوپی ڈرامہ ہے یار، مت کرو اس طرح، ڈونٹ انسلٹ یور لیڈر فار گاڈ سیک، ڈونٹ ڈو دیٹ، ڈونٹ ڈو دیٹ۔ کرنا ہے احتجاج تو صحیح طرح کرو۔ اس کے علاوہ عالیہ حمزہ صاحبہ کے حوالے سے جو ہے خان صاحب نے ان کو پوری طرح با اختیار ان کو بنایا ہے چیف آرگنائزر پنجاب کے طور پہ، اب دیکھیں وہ جو ہے وہ کیسا پرفارم کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ جناب یہ کہا جا رہا ہے کہ وفاقی کابینہ میں جو نئے وزراء شامل ہوئے ہیں، وفاقی اور وزیر مملکت، ان کے قلم دان اگلے 24 گھنٹے میں ایکسپیکٹڈ ہے کہ دے دیے جائیں گے۔ جو خبریں مختلف چینلوں پہ چلی ہیں اس کے مطابق علی پرویز ملک کو جو ہے پیٹرولیم کی وزارت ہو سکتا ہے دی جائے، حنیف عباسی صاحب کو ریلوے، جنید انوار چودھری کو آبی وسائل کا قلم دان، مصدق ملک صاحب کو جو ہے ان سے آبی وسائل کی وزارت لے کے موسمیاتی تبدیلی، کلائمیٹ چینج
وہ شاید انہیں دیا جائے. شہری رحمان صاحبہ کے پاس پچھلے دور میں یہ ہوتی تھی. شیخ قیصر کو بین الصوبائی وزارت کا قلمدان جو ہے وہ شاید سونپا جائے, ابھی کنفرم نہیں ہے. کچھ چینلز نے یہ بھی چلایا کہ شاید یہ وزارت جو ہے وہ پرویز خٹک صاحب کو ملے. اٹس ناٹ کنفرم. ڈاکٹر طارق فضل چودھری کو میری ٹائم افیئرز اور بلال اظہر کیانی کو جو ہے ریلوے. اچھا, میری ٹائم افیئرز عام طور پہ کراچی سے تعلق رکھنے والے جو منسٹرز ہوتے ہیں نا, یہ ان کو دی جاتی ہے. علی زیدی صاحب کے پاس اس سے پہلے تھی جب پی ٹی آئی کا دور تھا, یا پھر ایم کیو ایم کو بڑی پسند ہوتی ہے عام طور پہ یہ وزارت. تو اب اس مرتبہ نام جو ہے ڈاکٹر طارق فضل چودھری کا آ رہا ہے. لیٹس سی واٹ ہیپنس. پنجاب کی کابینہ کے اندر بھی ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ شاید توسیع ہوگی, اور اس میں موجودہ جو 16 رکنی کابینہ ہے اس میں شاید جو ہے وہ 5 معاون خصوصی بھی شامل ہیں. اس میں 1 درجن ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ نئے وزراء جو ہے شاید ان کو شامل کیا جائے. اور جو نام فی الحال چل رہے ہیں, جو نام سرکولیٹ کر رہے ہیں, بیگم ذکیہ شاہ نواز بڑی پرانی نون لیگی ہیں, اور مطلب میں جانتا ہوں شریف خاندان میں بڑی رسپیکٹ ہے ان کی. رانا محمد اقبال, منشا علی بٹ, ان کے نام سامنے آ رہے ہیں. ایوب گادی, سلمان نعیم جو ہیں وہی ہیں جنہوں نے شاہ محمود قریشی صاحب کو 2018 کے الیکشن میں جہانگیر ترین صاحب کی سپورٹ سے ہرایا تھا. اور جب بغاوت ہوئی تھی ادھر پی ٹی آئی کے اندر, تو سلمان نعیم صاحب جو ہے وہ جہانگیر ترین کے ساتھ ہی الگ ہو گئے تھے, انہوں نے اپنا گروپ الگ کیا تھا. رانا طاہر اقبال, افتخار حسین چھچڑ, رانا محمد ارشد, ملک اسد علی کھوکر, میاں عمران جاوید, اسامہ خان لغاری, تو یہ نام جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں. اس کے علاوہ آئی پی پی سے شعیب صدیقی صاحب جو علیم خان صاحب کے ساتھ ساتھ ہی ہوتے ہیں, ان کا نام بھی آ رہا ہے کہ شاید انہیں بھی کیبنٹ کے اندر شامل کیا جائے گا. تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹس تھیں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.